کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ جیسا کہ کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پہ اسٹیو جاب کی سوانح حیات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے کی آج یہ 5ویں ویڈیو ہے جو کہ پیش کی جائے گی۔ اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو بھی اے آئی جنریٹڈ وائس کے تھرو پیش کی گئی تھی، تو اس میں بھی یہی سلسلہ کیا جائے گا، تو آئیے اس کو سنتے ہیں۔ چیپٹر 4 اٹاری اور انڈیا زین اینڈ دی آرٹ آف گیم ڈیزائن اٹاری فروری 1974 میں ریڈ میں 18 مہینے گزارنے کے بعد جابز نے لاس ایلٹوس میں اپنے والدین کے گھر واپس جانے اور نوکری تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی مشکل تلاش نہیں تھی۔ 1970 کی دہائی کے دوران عروج کے وقت سان ہوزے کے مرکزی اخبارات کے کلاسیفائیڈ حصے میں 60 صفحات پر مشتمل ٹیکنالوجی کی مدد کے لیے اشتہارات شائع ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نے جابز کی توجہ حاصل کی۔ اشتہار میں لکھا تھا، مزے کرو، پیسہ کماؤ۔ اس دن جاز ویڈیو گیم بنانے والی کمپنی اٹاری کی لابی میں گیا اور کے ڈائریکٹر سے کہا، جو اس کے خستہ حال بالوں اور لباس پر چونکا تھا، کہ جب تک وہ اسے نوکری نہیں دے گا وہ وہاں سے نہیں جائے گا۔ اٹاری کے بانی نولن بشنیل نامی کاروباری شخصیت تھے، جو ایک کرشماتی بصیرت رکھنے والے شخص تھے اور جن میں شومینشپ کا ایک اچھا ٹچ تھا۔ دوسرے لفظوں میں، ایک اور رول ماڈل جو اپنی تقلید کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے مشہور ہونے کے بعد انہیں رولز رائس میں گھومنا، تمباکو نوشی کرنا اور ہاٹ ٹب میں عملے کی میٹنگ کرنا پسند تھا، جیسا کہ فریڈ لینڈ نے کیا تھا اور جیسا کہ جابز کرنا سیکھے گا۔ وہ اپنی شخصیت کی طاقت سے دلکشی کو ایک چالاک قوت میں بدلنے، اپنی بات منوانے، ڈرانے اور حقیقت کو مسخ کرنے کے قابل تھے۔ ان کا چیف انجینئر الکورن خوبصورت اور خوش مزاج اور کچھ زیادہ ہی ملنسار تھا۔ وہ گھر میں پلا بڑا تھا اور بشنیل ویژن کو نافذ کرنے اور اس کے جوش کو تھامنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اب تک ان کی سب سے بڑی ہٹ پونگ نامی ایک ویڈیو گیم تھا، جس میں 2 کھلاڑیوں نے 2 حرکت پذیر لائنوں کے ساتھ ایک اسکرین پر بلپ کو والی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پیڈل کے طور پر کام کرتی تھیں۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے تو اپنے والدین سے پوچھیں۔ جب جابز سینڈل پہن کر اٹاری لابی میں پہنچا اور نوکری کا مطالبہ کر رہا تھے تو الکورن ہی تھا جسے طلب کیا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا، ہمارے پاس ایک ہپی بچہ آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب تک ہم اسے ملازمت نہیں دیتے وہ وہاں سے نہیں جائے گا۔ کیا ہم پولیس والوں کو بلائیں یا اسے اندر جانے دیں؟ میں نے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ اس طرح جابز اٹاری کے پہلے 50 ملازمین میں سے ایک بن گیا، جو ایک ٹیکنیشین کے طور پر $5 فی گھنٹہ میں کام کرتے تھے۔ بادی النظر میں ریڈ سے ڈراپ آؤٹ کی خدمات حاصل کرنا عجیب تھا، الکورن نے یاد کیا، لیکن مجھے اس میں کچھ نظر آیا تھا۔ وہ بہت ذہین ٹیک کے بارے میں پرجوش تھا۔ الکورن نے اسے ڈان لینگ نامی ایک اسٹریٹلیس انجینئر کے ساتھ کام کرنے پر لگا دیا۔ اگلے دن لینگ نے شکایت کی، یہ لڑکا ایک گاڈیم ہپی ہے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور اس سے نمٹنا ناممکن ہے۔ جابز اس یقین سے چمٹا ہوا تھا کہ اس کی پھلوں والی سبزی خورغزا نہ صرف بلغم بلکہ جسم کی بدبو کو بھی روکے گی، چاہے وہ ڈیوڈورنٹ اشاور باقاعدگی سے استعمال نہ کرے۔ لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا۔ لینگ اور دیگر لوگ جابز کو نکال دینا چاہتے تھے، لیکن بشنیل نے ایک حل نکالا۔ بدبو اور رویہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے کہا۔ اسٹیو کانٹے دار تھا، لیکن مجھے وہ پسند آیا تو میں نے اسے رات کی شفٹ میں کام کرنے کے لیے کہا۔ یہ اسے بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ جابز رات کو آتا جب لینگ اور دوسرے ورکر چلے جاتے اور پوری رات کام کرتا۔ اس طرح الگ تھلگ ہونے کے باوجود وہ اپنی بے باکی کے لیے مشہور تھا۔ وہ جب بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول کرتا تھا، اسے عادت تھی کہ وہ انہیں بتاتا کہ وہ سخت نالائق کو ہے۔ اب جب وہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے کہے ہوئے پر قائم ہے۔ میں ان سب سے اچھا اس لیے تھا کہ وہ سب کافی نالائق تھے۔ اپنے تکبر کے باوجود، شاید اس کی وجہ سے، وہ اٹاری کے باس کو لبھانے میں کامیاب رہا۔ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ فلسفیانہ تھا جن کے ساتھ میں نے کام کیا، بشنیل نے یاد کیا۔ ہم آزاد مرضی بمقابلہ عزم پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ میں یہ مانتا تھا کہ چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں اور یہ کہ ہمیں پروگرام کیا گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس مکمل معلومات ہوتیں تو ہم لوگوں کے اعمال کی پیش گوئی کر سکتے تھے۔ سٹیو نے اس کے برعکس محسوس کیا، یہ نقطہ نظر اس کے مطابق تھا۔ اسے حقیقت کو موڑنے کی قوت ارادی میں یقین تھا۔ جابز نے تفریحی ڈیزائن تیار کرنے کے لیے چپس میں تبدیلیاں کر کے کچھ گیمز کو بہتر بنانے میں مدد کی، اور بشنیل کی اپنے اصولوں کے مطابق کھیلنے کی متاثر کن آمادگی نے اس پر اثر ڈالا۔ اس کے علاوہ اس کو اٹاری کے کھیلوں کی سادگی پسند آئی۔ وہ بغیر کسی مینیول کے ساتھ آتے تھے اور اتنے سادہ ہوتے تھے کہ پتھر کے دور کا انسان بھی ان کو کھیل سکتا تھا۔
اس کے تمام ساتھی کارکنوں نے جابز سے ترک تعلق نہیں کیا تھا۔ اس کی دوستی اٹاری کے ایک ڈرافٹس مین ران وین سے ہو گئی، جس نے پہلے سلاٹ مشینز بنانے والی کمپنی شروع کی تھی۔ یہ بعد میں ناکام ہو گئی، لیکن جابز اس خیال کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اپنی کمپنی شروع کرنا ممکن ہے۔ جابز نے کہا، رون ایک حیرت انگیز آدمی تھا، اس نے کمپنیاں شروع کیں۔ میں اس طرح کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ اس نے وین کو تجویز پیش کی کہ وہ ایک ساتھ کاروبار میں جائیں۔ جابز نے کہا کہ وہ $50,000 ادھار لے سکتا ہے اور وہ ایک سلاٹ مشین ڈیزائن اور مارکیٹ کر سکتا ہے، لیکن وین پہلے ہی کاروبار میں ناکام ہو چکا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ $50,000 کھونے کا تیز ترین طریقہ تھا، یہ وین نے یاد کیا، لیکن میں نے اس حقیقت کی تعریف کی کہ اس کے پاس اپنا کاروبار شروع کرنے کی شدید خواہش تھی۔ ایک ہفتے کے آخر میں جابز وین سے اس کے اپارٹمنٹ میں مل رہا تھے، جیسا کہ وہ اکثر فلسفیانہ بحثوں میں مشغول رہتے تھے۔ جب وین نے کہا کہ اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہے، ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، جابز نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مرد پسند ہیں، وین نے کہا ہاں۔ جابز نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی ایسے شخص سے میری پہلی ملاقات تھی جسے میں جانتا تھا کہ وہ ہم جنس پرست ہے۔ اس نے میرے لیے اس کا صحیح نقطہ نظر لگایا۔ جابز نے اس سے کہا، جب آپ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ وین نے جواب دیا، یہ ایسا ہی ہے جب آپ ایک خوبصورت گھوڑے کو دیکھتے ہیں۔ آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ سنا نہیں چاہتے۔ آپ خوبصورتی کی تعریف کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، وین نے اسے کہا۔ اٹاری میں کوئی میرے اس راز کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اور میں ان لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گن سکتا تھا جو یہ بات جانتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے یہ بتانا ٹھیک تھا تاکہ وہ سمجھ جائے، اور اس کا ہمارے تعلقات پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انڈیا 1974 کے اوائل میں جابز کے کچھ پیسے کمانے کے لیے بے چین ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ رابرٹ فریڈ لینڈ، جو کہ اس سے پہلے موسم گرما میں ہندوستان گیا تھا، اس پر زور دے رہا تھا کہ وہ وہاں اپنا روحانی سفر کرے۔ فریڈ لینڈ نے ہندوستان میں نیم کرولی بابا مہاراج جی کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، جو 60 کی دہائی کی ہپی تحریک کے زیادہ تر گرو رہے تھے۔ جابز نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اس نے اپنے ساتھ جانے کے لیے ڈینیل کوٹکے کو راضی کیا۔ جابز محض مہم جوئی سے متاثر نہیں تھا، میرے لیے یہ ایک سنجیدہ تلاش تھی، اس نے کہا۔ مجھے روشن خیالی کے خیال کی طرف راغب کیا گیا تھا، اور میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور میں چیزوں میں کیسے فٹ ہوں۔ کوٹکے مزید کہتے ہیں کہ جابز کی تلاش جزوی طور پر اپنے پیدائشی والدین کو نہ جاننے کی وجہ سے کارفرما تھی۔ اس کے اندر ایک خلا تھا، اور وہ اسے بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب جابز نے اٹاری میں لوگوں کو بتایا کہ وہ ہندوستان میں گرو کی تلاش میں جاب چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، تو خوش مزاج الکون کو خوشی ہوئی۔ وہ اندر آیا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، میں اپنے گرو کو ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے کہا، ایسے نہیں، مجھے لکھ کر دو۔ اس نے کہا وہ چاہتا ہے کہ میرے سفری اخراجات کے سلسلے میں میری مدد کرے۔ میں نے اس سے کہا، فضول۔ پھر الکون کو ایک خیال آیا۔ اٹاری کٹس بنا رہا تھا اور انہیں میونخ بھیج رہا تھا، جہاں انہیں اسمبل کر کے مکمل شکل دی جا رہی تھی، اور ٹرن میں ایک ہول سیلر کے ذریعے انہیں تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، چونکہ گیمز 60 فریم فی سیکنڈ کی امریکی شرح کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے، جبکہ یورپ میں یہ شرح 50 فریم فی سیکنڈ تھی۔ الکون نے جابز کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا ایک حل نکالا اور پھر اس کا اطلاق کرنے کے لیے جابز کو یورپ جانے کے لیے ادائیگی کرنے کی پیشکش کی۔ وہاں سے ہندوستان جانا تمہیں سستا پڑے گا، الکون نے کہا۔ جابز راضی ہو گیا، تو الکون نے اسے اس نصیحت کے ساتھ بھیجا، اپنے گرو کو میرا سلام کہنا۔ جابز نے میونخ میں کچھ دن گزارے، جہاں اس نے انٹرفیرنس کا مسئلہ حل کیا، لیکن اس عمل میں اس نے جرمن مینیجرز کو تنگ کر دیا۔ انہوں نے الکون سے شکایت کی کہ اس کا لباس اور اس کی بدبو بم کے مانند ہے، اور وہ ان کے ساتھ بڑے روکھے انداز میں پیش آتا ہے۔ میں نے کہا، کیا اس نے مسئلہ حل کیا؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا، اگر آپ کو مزید پریشانی ہو تو آپ مجھے فون کریں، مجھے بھی اس کی طرح کے اور لوگ مل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم اگلی بار اس مسئلے کا خیال رکھیں گے۔ دوسری طرف جابز اس بات پر پریشان تھا کہ جرمن اسے گوشت اور آلو کھلانے کی کوشش کرتے رہے، ان کے پاس سبزی خور کے لیے لفظ تک نہیں ہے۔ اس نے الکون کو فون کال میں غلط شکایت کی۔
اس کا وقت اس وقت بہتر گزرا جب وہ ڈسٹریبیوٹر کو دیکھنے ٹرین میں ٹرن گیا جہاں اطالوی پاستا تھا اور اس کا میزبان زیادہ ہمدرد تھا۔ میرے ٹرن میں 2 ہفتے بڑے خوشگوار گازرے جو ایک ترقی کرتا ہوا صنعتی شہر تھا، اس نے یاد کیا۔ ڈسٹریبیوٹر مجھے ہر رات اس جگہ پر ڈنر پر لے جاتا تھا جہاں صرف 8 میزیں تھیں اور کوئی مینو نہیں تھا۔ تم نے بس انہیں بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہیں اور وہ اسے بنا دیں گے۔ ان میں سے ایک میز فیاٹ کے چیئرمین کے لیے محفوظ تھیں۔ یہ واقعی بہت اچھا تھا۔ وہاں سے وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوگانو گیا جہاں وہ فریڈلینڈ کے چچا کے ساتھ رہا اور وہاں سے بھارت کے لیے فلائٹ لی۔ جب وہ نئی دہلی میں ہوائی جہاز سے اترا تو اس نے محسوس کیا کہ ٹارمیک سے گرمی کی لہریں اٹھ رہی ہیں، حالانکہ یہ صرف اپریل کا مہینہ تھا۔ اسے ایک ہوٹل کا نام دیا گیا تھا لیکن وہ بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ ایک اور ہوٹل گیا جس کے بارے میں ٹیکسی ڈرائیور نے اصرار کیا تھا کہ وہ بہتر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے اس کے لیے کچھ بخشش مل رہی تھی۔ جابز نے مالک سے پوچھا کہ کیا پانی فلٹر کیا گیا تھا اور بے وقوفی کے عالم میں اس کے جواب پر یقین کیا۔ مجھے جلد ہی پیچش ہو گئی۔ میں بیمار تھا، واقعی بیمار، بہت تیز بخار تھا۔ میرا وزن ایک ہفتے میں 160 پاؤنڈ سے 120 پاؤنڈ تک گر گیا۔ وہ ٹرین اور بس سے ہمالیہ کے دامن میں نینی تال کے قریب واقع ایک گاؤں گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نیم کرولی بابا رہتے تھے آ رہے تھے۔ جب جابز وہاں پہنچا تو وہ اب زندہ نہیں تھے، کم از کم اسی اوتار میں۔ جابز نے ایک ایسے خاندان سے فرش پر گدے کے ساتھ ایک کمرہ کرائے پر لیا جس نے اسے سبزی خور کھانا کھلا کر صحت یاب ہونے میں مدد کی۔ وہاں انگریزی میں یوگی کی خود نوشت کی ایک کاپی موجود تھی جسے ایک سابقہ مسافر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور میں نے اسے کئی بار پڑھا کیونکہ وہاں کرنے کو بہت کچھ نہیں تھا، اور میں گاؤں گاؤں پھرتا تھا اور اپنی پیچش سے صحت یاب ہوتا تھا۔ ان لوگوں میں جو کمیونٹی کا حصہ تھے لیری بریلن ایک وبائی امراض کے ماہر تھے جو چیچک کے خاتمے کے لیے وہاں کام کر رہے تھے اور جنہوں نے بعد میں گوگل کے مخیر حضرات اور اسکال فاؤنڈیشن کو چلایا۔ وہ جابز کا تاحیات دوست بن گیا۔ ایک موقع پر جابز کو ایک نوجوان ہندو پنڈت شخص کے بارے میں بتایا گیا جو ایک امیر تاجر کی ہمالیہ اسٹیٹ میں اپنے پیروکاروں کا ایک اجتماع منعقد کر رہا تھا۔ یہ ایک روحانی ہستی سے ملنے اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا موقع تھا، لیکن یہ ایک اچھا کھانا کھانے کا بھی موقع تھا۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے تو میں کھانے کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا اور مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ جب جابز کھانا کھا رہا تھا، پنڈت نے جو جابز سے زیادہ عمر کا نہیں تھا اسے بھیڑ سے اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ وہ میری طرف دوڑتا ہوا آیا، مجھے پکڑا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، تم بالکل بچے کی طرح ہو۔ جابز نے یاد کیا میں اس توجہ کا مزہ نہیں لے رہا تھا۔ جابز کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اس نے اسے عبادت گزاروں کے ہجوم سے نکالا اور اسے ایک پہاڑی تک لے گئے جہاں ایک کنواں اور ایک چھوٹا تالاب تھا۔ ہم بیٹھتے ہیں اور وہ ایک استرا نکالتا ہے۔ مجھے وہ شخص عجیب و غریب لگا اور مجھے خوف محسوس ہوا۔ پھر اس نے صابن کی ایک ٹکیا نکالی، میرے بال بہت لمبے تھے۔ اس نے میرے بالوں کو اوپر کیا اور میرا سر منڈوایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری صحت بچا رہا ہے۔ ڈینیل کوٹ کے موسم گرما کے آغاز میں ہندوستان پہنچا اور جابز اس سے ملنے نئی دہلی واپس چلا گیا۔ وہ بنیادی طور پر بس کے ذریعے بلکہ بے مقصد گھومتے تھے۔ اس وقت تک جابز اب کسی ایسے گرو کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا جو حکمت عطا کر سکے، بلکہ اس کے بجائے وہ سنیاسی تجربے، محرومی اور سادگی کے ذریعے روشن خیالی کی تلاش میں تھا۔ وہ اندرونی سکون حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا۔ کوٹکے کو یاد ہے کہ وہ گاؤں کے بازار میں ایک ہندو عورت پر غصے سے چیخنے لگا جس پر جابز نے الزام لگایا تھا کہ وہ جو دودھ بیچ رہی تھی وہ اس میں پانی ملا رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جابز فراغ دل بھی تھا۔ جب وہ منلی شہر پہنچے تو کوٹکے کا سلیپنگ بیگ چوری ہو گیا تھا جس میں اس کے ٹریولر چیک بھی تھے۔ اسٹیو نے میرے کھانے کے اخراجات اور دہلی واپس جانے کا بس کا ٹکٹ پورا کیا، کوٹکے نے یاد کیا۔ اس نے کوٹکے کو اپنی باقی ماندہ رقم $100 بھی دے دی تاکہ وہ اسے خرچ کر سکے۔ ہندوستان میں اپنے 7 مہینوں کے دوران اس نے اپنے والدین کو وقتاء فوقتاء خط لکھا تھا۔ جب وہ نئی دہلی میں امریکن ایکسپریس کے دفتر سے گزرتے تھے تو میل موصول ہو جاتی تھی، اور اس لیے جب انہیں اوکلینڈ ہوائی اڈے سے فون آیا کہ وہ اسے پک کر لیں تو وہ کچھ حیران رہ گئے۔ وہ فوری طور پر لاس الٹوس سے نکل گئے۔ میرا سر منڈوایا گیا تھا، میں نے ہندوستانی سوتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری جلد گہری چاکلیٹی ہو گئی تھی، اس نے یاد کیا۔
تو میں وہاں بیٹھا ہوں اور میرے والدین تقریباً 5 بار میرے پاس سے گزرے اور آخر کار میری ماں نے آ کر کہا اسٹیو، اور میں نے کہا ہیلو۔ وہ اسے گھر واپس لے گئے جہاں وہ خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ روشن خیالی کی طرف بہت سے راستوں کے ساتھ ایک تعاقب تھا۔ صبح اور شام میں وہ زین کا مراقبہ اور مطالعہ کرتا تھا، اور اس کے درمیان وہ اسٹینفورڈ میں فزکس انجینئرنگ کورسز کا آڈٹ کرنے جاتا تھا۔ تلاش جابز کی مشرقی روحانیت، ہندو مت، زین بدھ مت اور روشن خیالی کی تلاش میں دلچسپی محض 19 سال کی عمر میں گزرنے کا مرحلہ نہیں تھا۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے مشرقی مذاہب کے بہت سے بنیادی اصولوں کی پیروی کرنے کی کوشش کی، جیسے تجرباتی پرجنا، حکمت علمی فہم پر زور جو ذہن کے ارتکاز کے ذریعے بدیہی طور پر تجربہ کیا جاتا ہے۔ برسوں بعد اپنے پالو آلٹو باغ میں بیٹھ کر اس نے اپنے ہندوستان کے سفر کے دیرپا اثرات پر غور کیا۔ امریکہ واپس آنا میرے لیے ہندوستان جانے سے کہیں زیادہ ثقافتی جھٹکا تھا۔ ہندوستانی دیہی علاقوں میں لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے جیسا کہ ہم کرتے ہیں، وہ اس کے بجائے اپنے وجدان کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا وجدان باقی دنیا کی نسبت کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ وجدان ایک بہت طاقتور چیز ہے، میری رائے میں عقل سے زیادہ طاقتور۔ اس کا میرے کام پر بڑا اثر پڑا۔ مغربی عقلی فکر کوئی پیدائشی انسانی خصوصیت نہیں ہے، یہ سیکھا جاتا ہے اور مغربی تہذیب کا عظیم کارنامہ ہے۔ ہندوستان کے دیہاتوں میں انہوں نے یہ کبھی نہیں سیکھا۔ انہوں نے کچھ اور سیکھا جو کچھ طریقوں سے اتنا ہی قیمتی ہے لیکن دوسرے طریقوں سے نہیں ہے۔ یہ وجدان اور تجرباتی حکمت کی طاقت ہے۔ ہندوستان کے دیہاتوں میں 7 ماہ گزارنے کے بعد واپس آ کر میں نے مغربی دنیا کے پاگل پن کے ساتھ ساتھ اس کی عقلی سوچ کی صلاحیت کو بھی دیکھا۔ اگر آپ صرف بیٹھ کر مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ کتنا بے چین ہے۔ اگر آپ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صرف اسے مزید خراب کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مزید ٹھیک ٹھیک چیزیں سننے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب آپ کا وجدان شروع ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنے حال میں موجود رہتے ہیں، آپ کے دماغ میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور آپ اس لمحے میں ایک زبردست وسعت دیکھتے ہیں۔ آپ اس سے کہیں زیادہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ پہلے دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک نظم و ضبط ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ زین کا تب سے میری زندگی میں گہرا اثر رہا ہے۔ ایک موقع پر میں جاپان جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور خانقاہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے روحانی مشیر نے مجھے یہاں رہنے کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے، اور وہ درست تھا۔ میں نے زین کی سچائی کو سیکھا کہ اگر آپ کسی استاد سے ملنے کے لیے دنیا بھر کا سفر کرنے کے لیے تیار ہیں تو کوئی اگلے دروازے پر نظر آئے گا۔ جابز کو درحقیقت اپنے ہی پڑوس میں ایک استاد سوزوکی ملا جس نے زین مائنڈ بگنرز مائنڈ نامی کتاب لکھی تھی اور سان فرانسسکو زین سینٹر چلایا کرتا تھا۔ وہ پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ لیکچر دینے اور مراقبہ کرنے کے لیے ہر بدھ کی شام لاس الٹوس آیا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے اسسٹنٹ کوبن چینو اوٹوگاوا سے کہا کہ وہ وہاں کل وقتی مرکز کھولے۔ جابز اپنی گرل فرینڈ کرسنٹ برینن اور ڈینیل کوٹکے اور الزبتھ ہومز کے ساتھ ایک وفادار پیروکار بن گیا۔ اس نے کارمل کے قریب ایک خانقاہ تسجارہ زین سینٹر میں بھی اعتکاف کے لیے خود جانا شروع کیا جہاں کوبن بھی پڑھاتا تھا۔ کوٹکے نے کوبون کو دلچسپ پایا۔ اس کی انگریزی ظالمانہ تھی، اس نے یاد کیا۔ وہ ایک قسم کے ہائیکو میں شاعرانہ دلکش جملوں کے ساتھ بولتا۔ ہم بیٹھ کر اس کی باتیں سنتے اور آدھے وقت تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس ساری بات کو ایک ہلکے پھلکے وقفہ کے طور پر لیا۔ ہومز اس منظر میں زیادہ تھا۔ ہم کوبن کے مراقبہ میں جاتے زفوکیشن پر بیٹھتے اور وہ ایک ڈائس پر بیٹھتا، اس نے کہا۔ ہم نے خلفشار کو دور کرنے کا طریقہ سیکھا۔ یہ ایک جادوئی چیز تھی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی تو ہم کوبن کے ساتھ مراقبہ کر رہے تھے اور اس نے ہمیں اپنے مراقبہ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے مہد آوازوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جہاں تک جابز کا تعلق ہے، اس کی عقیدت شدید تھی۔ کوٹکے کے مطابق وہ واقعی سنجیدہ اور خود اہم اور عام طور پر ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے کوبن سے تقریباً روزانہ ملاقاتیں شروع کیں اور ہر چند ماہ بعد وہ مراقبہ کرنے کے لیے اکٹھے پیچھے ہٹتے گئے۔ میں نے اس کے ساتھ جتنا وقت گزارا تھا ختم کیا، وہ جابز نے یاد کیا۔ اس کی ایک بیوی تھی جو اسٹینفورڈ میں نرس تھی اور 2 بچے۔
وہ رات کی شفٹ میں کام کرتی تھی، اس لیے میں شام کو اس کے ساتھ گھومنے جاتا اور آدھی رات کے قریب گھر پہنچ جاتا اور مجھے بھگا دیتا۔ وہ کبھی کبھی اس بات پر تبادلہ خیال کرتے تھے کہ آیا جابز کو خود کو مکمل طور پر روحانی حصول کے لیے وقف کر دینا چاہیے، لیکن کوبن نے دوسری صورت میں مشورہ دیا۔ اس نے جابز کو یقین دلایا کہ وہ کاروبار میں کام کرتے ہوئے اپنے روحانی پہلو سے رابطے میں رہ سکتا ہے۔ ان کا رشتہ دیرپا اور گہرا نکلا۔ 17 سال بعد کوبن نے جابز کی شادی کی تقریب انجام دی۔ خود آگاہی کے لیے جابز کی تلاش نے اسے پرامل اسکریم تھراپی سے بھی گزارا، جسے حال ہی میں لاس اینجلس کے ایک ماہر نفسیات آرتھر جانوف نے تیار کیا تھا اور اسے مقبول بنایا تھا۔ یہ فرائیڈین تھیوری پر مبنی تھا کہ نفسیاتی مسائل بچپن کے دبے ہوئے درد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جانوف نے دلیل دی کہ درد کو مکمل طور پر بیان کرتے ہوئے ان ابتدائی لمحات کو دوبارہ جھیل کر حل کیا جا سکتا ہے۔ جابز کے نزدیک یہ بات تھراپی سے بہتر لگتی ہے کیونکہ اس میں وجدانی احساس اور جذباتی عمل شامل ہے، محض عقلی تجزیہ کرنے سے یہ سوچنے کی چیز نہیں تھی۔ اس نے بعد میں کہا، یہ کچھ کرنا تھا، اپنی آنکھیں بند کرنا، اپنی سانس روکنا، چھلانگ لگانا اور دوسرے سرے سے زیادہ بصیرت سے باہر آنا۔ جانوف کے پیروکاروں کے ایک گروپ نے یوجین کے ایک پرانے ہوٹل میں اوریگون فیلنگ سینٹر کے نام سے ایک پروگرام چلایا، جس کا انتظام جابز کے ریڈ کالج کے گرو رابرٹ فریڈلینڈ نے کیا، جس کا الون فارم کمیون قریب ہی تھا۔ وہ 1974 کے آخر میں جابز نے 12 ہفتے کے علاج کے کورس کے لیے سائن اپ کیا، جس کی لاگت $1000 تھی۔ سٹیو اور میں دونوں ذاتی ترقی میں تھے، اس لیے میں اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، کوٹکے نے کہا، لیکن میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جابز نے قریبی دوستوں کے سامنے اعتراف کیا کہ اسے تکلیف تھی، جیسے وہ گود لینے کے لیے پیش کیے جانے اور اپنے پیدائشی والدین کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اسٹیو کو اپنے جسمانی والدین کو جاننے کی بہت گہری خواہش تھی تاکہ وہ خود کو بہتر طریقے سے جان سکے، فریڈ لینڈ نے بعد میں کہا۔ اسے پال اور کلارا جابز سے معلوم ہوا تھا کہ اس کے پیدائشی والدین دونوں ایک یونیورسٹی میں گریجویٹ طالب علم تھے اور اس کے والد شامی ہو سکتے ہیں۔ اس نے ایک نجی تفتیش کار کی خدمات حاصل کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن اس نے فی الحال ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے والدین کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس نے پال اور کلارا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس حقیقت کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا کہ اسے گود لیا گیا تھا، الزبتھ ہومز کے مطابق۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اسے جذباتی طور پر پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جابز نے اس کے لیے اتنا ہی تسلیم کیا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے اور مجھے اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گریگ کالہون کے ساتھ اور بھی زیادہ کھلا تھا۔ وہ گود لینے کے بارے میں بہت زیادہ روح کی تلاش کر رہا تھا اور اس نے مجھ سے اس کے بارے میں بہت بات کی، گریگ کالہون نے یاد کیا۔ وہ اپنی پیدائش کے بارے میں اپنی مایوسی میں مزید گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس حقیقت پر سخت ناراض ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ جان لینن 1970 میں اسی پرامل سکریم تھراپی سے گزرا تھا اور اسی سال دسمبر میں انہوں نے پلاسٹک اونو بینڈ کے ساتھ گانا او مدر ریلیز کیا۔ اس میں لینن کے ایک ایسے باپ کے بارے میں اپنے جذبات سے نمٹا گیا جس نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور ایک ماں کے بارے میں جو اس وقت ماری گئی تھی جب وہ نوعمر تھا۔ گانے میں او ماما مت جاؤ ڈیڈی گھر آ جاؤ او کا نعرہ بھی شامل ہے۔ جابز اکثر یہ گانا سانتتا تھا۔ جابز نے بعد میں کہا کہ جانوف کی تعلیمات بہت مفید ثابت نہیں ہوئیں۔ اس نے ایک ریڈی میڈ سادہ سا جواب دیا جو حد سے زیادہ سادہ تھا۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی بڑی بصیرت پیدا کرنے نہیں جا رہا تھا، لیکن ہومز نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسے مزید پر اعتماد بنایا۔ اس کے کرنے کے بعد وہ ایک مختلف جگہ میں تھا۔ وہ بہت رگڑنے والی شخصیت کے مالک تھا، لیکن اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے امن تھا۔ اس کے اعتماد میں بہتری آئی اور اس کا ناکافی کا احساس کم ہوا۔ جابز کو یقین آیا کہ وہ دوسروں کو اعتماد کا یہ احساس فراہم کر سکتا ہے اور اس طرح انہیں وہ کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جن کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہومز نے کوٹکے سے رشتہ توڑ لیا تھا اور سان فرانسسکو میں ایک مذہبی فرقے میں شامل ہو گئی تھا جس کی توقع تھی کہ وہ ماضی کے تمام دوستوں سے تعلقات منقطع کر لے گی، لیکن جابز نے اس حکم امتناعی کو مسترد کر دیا۔ وہ ایک دن اپنے فورڈ رینچیرو میں کلٹ ہاؤس پہنچا اور اعلان کیا کہ وہ فریڈ لینڈ کے ایپل فارم تک گاڑی چلا رہا ہے اور اسے اس کے ساتھ آنا ہوگا۔
اس سے بھی زیادہ ڈھٹائی سے اس نے کہا کہ اسے راستے کا ایک حصہ ڈرائیو کرنا پڑے گی، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسٹک شفٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایک بار جب ہم کھلی سڑک پر پہنچے تو اس نے مجھے ڈرائیونگ پر مجبور کیا اور اس نے کار کو اس وقت تک منتقل کر دیا جب تک کہ ہم 55 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے نہ بڑھ گئے۔ پھر اس نے ڈلن کے البم بلڈ آن دا ٹریک کو ٹیپ میں لگایا اور اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کا یہ رویہ تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس لیے آپ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی جان میرے ہاتھ میں دے دی تو اس نے مجھے کچھ ایسا کرنے پر مجبور کیا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اس کی ذات کا روشن پہلو تھا جو اس کی حقیقت کو مسخ کرنے کے میدان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں، ہومز نے کہا۔ اگر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے تو وہ صرف اسے ہونے والا کرے گا۔ بریک آؤٹ۔ وہ 1975 کے اوائل میں ایک دن الکون اٹاری میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا جب رون وین پھٹ پڑا۔ ارے اسٹیو واپس آ گیا ہے، وہ چلایا۔ واہ اسے اندر لے آؤ، وہ الکون نے جواب دیا۔ جابس ننگے پاؤں زعفرانی لباس پہنے اور بی ہیر ناؤ کی ایک کاپی اٹھائے جو اس نے الکون کو دی اور اصرار کیا کہ وہ پڑھے۔ کیا مجھے اپنا کام واپس مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ہرے کرشنا کے لڑکے کی طرح لگ رہا تھا لیکن اسے دیکھ کر بہت اچھا لگا، الکون نے یاد کیا۔ تو میں نے کہا ضرور۔ ایک بار پھر ہم آہنگی کی خاطر جابس نے زیادہ تر رات کو کام کیا۔ وہ زنیاک جو قریبی اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا اور ایچ پی میں کام کر رہا تھا رات کے کھانے کے بعد ہینگ آؤٹ کرنے اور ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے آتا تھا۔ وہ سنی ویل کی باؤلنگ گلی میں پونگ کا عادی ہو گیا تھا اور وہ ایک ایسا ورژن بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جسے اس نے اپنے گھر کے ٹی وی سیٹ سے لگایا تھا۔ وہ 1975 کے موسم گرما کے آخر میں ایک دن نولان بشنیل نے مروجہ حکمت کے خلاف جاتے ہوئے کہ پیڈل گیمز ختم ہو چکے ہیں، پونگ کا ایک کھلاڑی کا ورژن تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک سے مقابلہ کرنے کے بجائے حریف کھلاڑی گیند کو دیوار میں پھینک دے گا کہ جب بھی اسے مارا گیا تو ایک اینٹ غائب ہو جائے گی۔ اس نے جابس کو اندر بلایا، اس کے دفتر نے اپنے چھوٹے بلیک بورڈ پر اس کا خاکہ بنایا اور اسے ڈیزائن کرنے کو کہا۔ ایک بونس ہوگا، بشنیل نے اسے بتایا، 50 سے کم ہر چپ کے لیے اگر وہ استعمال کرے۔ بشنیل جانتا تھا کہ جابس کوئی عظیم انجینئر نہیں تھا، لیکن اس نے صحیح طور پر فرض کیا کہ وہ وزنیاک کو بھرتی کرے گا جو ہر وقت گھومتا رہتا تھا۔ میں نے اسے ایک تیر سے دو شکار کی نظر سے دیکھا، بشنیل نے یاد کیا۔ ووز ایک بہتر انجینئر تھا۔ جب جابس نے اس سے مدد کرنے کو کہا اور فیس تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی تو وزنیاک بہت خوش ہوا۔ یہ میری زندگی کی شاندار پیشکش تھی۔ حقیقت میں ایک گیم ڈیزائن کرنے کے لیے جسے لوگ استعمال کریں گے، جابس نے کہا کہ یہ 4 دنوں میں اور کم سے کم چپس کے ساتھ ڈیزائن کرنا ہے۔ جو بات اس نے وزنیاک سے چھپائی تھی وہ ڈیڈ لائن تھی جو جابس نے اپنی طرف سے بتائی تھی کیونکہ اسے سیب کی فصل کی تیاری میں مدد کے لیے الون فارم پر جانا پڑتا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ چپس کی تعداد کو کم رکھنے کے ساتھ کوئی بونس منسلک ہے۔ اس طرح کے کھیل میں زیادہ تر انجینئرز کو چند مہینے لگ سکتے ہیں، وزنیاک نے یاد کیا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس ایسا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن اسٹیو نے مجھے یقین دلایا کہ میں کر سکتا ہوں، چنانچہ اس نے لگاتار 4 راتیں جاگ کر یہ کام کیا۔ ایچ پی میں دن کے وقت وزنیاک کاغذ پر اپنا ڈیزائن تیار کرتا تھا۔ پھر فاسٹ فوڈ کھانے کے بعد وہ سیدھے اٹاری چلے جاتے اور ساری رات قیام کرتے۔ جیسے ہی وزنیاک نے ڈیزائن تیار کیا، جابس اپنے بائیں جانب ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور چپس کو بریڈ بورڈ پر تار لپیٹ کر اس پر عمل درآمد کر رہا تھے۔ وزنیاک نے کہا، جب سٹیو بریڈ بورڈنگ کر رہا تھا میں نے اپنا پسندیدہ گیم کھیلنے میں وقت گزارا جو آٹو ریسنگ گیم گرانڈ ٹریک ڈسٹ تھا۔ حیران کن طور پر وہ 4 دنوں میں کام مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وزنیاک نے صرف 45 چپس استعمال کیں۔ یادداشتیں مختلف ہیں لیکن زیادہ تر اکاؤنٹس کے مطابق جابس نے وزنیاک کو بیس فیس کا صرف نصف دیا نہ کہ بونس جو بشنیل نے 5 چپس بچانے کے لیے ادا کیا۔ وزنیاک کو یہ دریافت کرنے میں مزید 10 سال لگ گئے، زپ کے عنوان سے اٹاری کی تاریخ پر ایک کتاب میں کہانی دکھا کر کہ جابس کو یہ بونس ادا کر دیا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیو کو پیسوں کی ضرورت تھی اور اس نے مجھے سچ نہیں بتایا، وہ وزنیاک نے بعد میں کہا۔ جب وہ اب اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو طویل وقفے ہوتے ہیں اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کاش وہ ایماندار ہوتا۔
اگر اس نے مجھے بتایا ہوتا پیسے کی ضرورت ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں اسے ابھی دے دیتا۔ وہ دوست تھا۔ تم اپنے دوستوں کی مدد کرو، وزنیاک کے نزدیک اس نے ان کے کرداروں میں بنیادی فرق ظاہر کیا۔ اخلاقیات ہمیشہ میرے لیے اہمیت رکھتی ہیں، اور میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس نے ایک چیز کی ادائیگی کیوں کی ہوگی اور مجھے بتایا کہ اس نے دوسری چیز ادا کی ہوگی۔ انہوں نے کہا، لیکن اب جانتے ہیں لوگ مختلف ہیں۔ جب جابز کو معلوم ہوا کہ یہ کہانی شائع ہوئی ہے تو اس نے اس کی تردید کے لیے وزنیاک کو فون کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے یہ کرنا یاد نہیں ہے، اور اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو وہ اسے یاد رکھے گا، اس لیے شاید اس نے ایسا نہیں کیا۔ وزنیاک نے یاد کیا۔ جب میں نے جابز سے براہ راست پوچھا تو وہ غیر معمولی طور پر خاموش اور تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ الزام کہاں سے آیا ہے۔ میں نے اسے آدھی رقم دی جو مجھے اب تک ملی ہے۔ اسی طرح میں ہمیشہ ووز کے ساتھ رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ ووز نے 1978 میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے 1978 کے بعد کبھی ایک اونس کام نہیں کیا، اور پھر بھی اسے ایپل کے اسٹاک کے بالکل وہی حصص ملے جو مجھے ملے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یادیں الجھ جائیں اور جابز نے حقیقت میں وزنیاک کو کم پیسے نہ دیے ہوں؟ وزنیاک نے مجھے بتایا، اس بات کا امکان ہے کہ میری یادداشت بالکل غلط اور گڑبڑ ہو گئی ہو، لیکن ایک توقف کے بعد اس نے دوبارہ غور کیا۔ لیکن نہیں، مجھے اس کی تفصیلات یاد ہیں۔ $350 کا چیک۔ اس نے نولان بشنیل اور الکون کے ساتھ اپنی یادداشت کی تصدیق کی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اس سے بونس کی رقم کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ پریشان تھا، بشنیل نے کہا۔ میں نے کہا ہاں، ان کی بچائی ہوئی ہر چپ کے لیے ایک بونس تھا، اور اس نے صرف اپنا سر ہلایا اور پھر اپنی زبان پکڑ لی۔ سچ کچھ بھی ہو، وزنیاک نے بعد میں اصرار کیا کہ یہ دوبارہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جابز ایک پیچیدہ شخص ہے، اور جوڑ توڑ اس کی خصلتوں کا تاریک پہلو ہے جو اسے کامیاب بناتا ہے۔ وزنیاک کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، لیکن جیسا کہ وہ بتاتے ہیں وہ ایپل بھی کبھی نہیں بنا سکتا تھا۔ میں اسے گزرنے دینا چاہتا ہوں، اس نے کہا جب میں نے پوائنٹ کو دبایا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں اسٹیو کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اٹاری کے تجربے نے کاروبار اور ڈیزائن کے لیے جابز کے نقطہ نظر کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ انہوں نے اٹاری کے گیمز کی صارف دوستی کی تعریف کی۔ رون وین نے کہا کہ اس سادگی نے اس پر اثر ڈالا اور اسے ایک بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے والا شخص بنا دیا۔ وہ الکون کے مطابق نولان جواب کے لیے نہیں سا آنے گا، اور یہ اسٹیو کا پہلا تاثر تھا کہ چیزیں کیسے کی جاتی ہیں۔ نولان کبھی بدسلوکی نہیں کرتا تھا جیسا کہ اسٹیو کبھی کبھی کرتا ہے۔ یہ چیز مجھے شرمندہ کر دیتی ہی، لیکن چیزیں اسی طرح سے ہو پاتی ہیں۔ اس طرح سے نولان جابز کے لیے ایک سرپرست تھا۔ بشنیل نے اتفاق کیا۔ اس نے کہا کہ ایک کاروباری شخص میں کچھ ناقابل فہم چیز ہوتی ہے، اور میں نے اسے سٹیو میں دیکھا۔ اس نے کہا وہ صرف انجینئرنگ میں ہی نہیں بلکہ کاروباری پہلوؤں میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ میں نے اسے سکھایا کہ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جیسے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کام کرے گا۔ میں نے اس سے کہا مکمل طور پر قابو میں رہنے کا دکھاوا کرو اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنی اور دیکھی، اور اس میں آپ کو یہ کیسی لگی اس سے مطلع کیجیے گا، اور پھر آئندہ جو ہے اس کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔